سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اس نے اوپر دیکھا اور اس جذباتی کیفیت میں اسے ایسے لگا جیسے چھت میں ایک ستارہ چمکا ہو۔ اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے، اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور پھر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کی زبان اپنے آپ چل پڑی۔ اے خدائے ذوالجلال، میں جو کچھ کر رہا ہوں تیرے نام پر کر رہا ہوں۔ مجھے ہمت اور استقلال عطا فرما کہ میں کفر کی اس دھرتی پر ثابت کر سکوں کہ تیرا نام برحق ہے اور تیری ذات سچی ہے۔ میں کوئی گناہ نہیں کر رہا۔ میری نیت میں گناہ ہوتا تو فاطمہ مجھ سے ناراض ہو کر نہ جاتی۔ تو دیکھ رہا تھا کہ اس دلکش لڑکی نے مجھے کیسے کڑے امتحان میں ڈال دیا تھا اور میں کس طرح اس میں پورا اترا تھا۔ مجھے روشنی دکھا میرے پروردگار، میری مدد کر۔ اگر میں اپنی ذات کے لیے کچھ کر رہا ہوں تو میری جان لے لے، مجھے گناہ کے لیے زندہ نہ رہنے دے۔ اپنے نام کی لاج رکھ لے خدائے ذوالجلال۔ اس نے منہ پر ہاتھ پھیرے تو اس کا ذہن خالی ہو گیا۔ وہ سر جھکا کر کھڑا رہا۔ اچانک اس کے ذہن میں بھگولا سا اٹھا۔ وہ بہت تیزی سے لکڑی کے بکس تک گیا، بکس کھولا اور اس میں سے خنجر نکال کر اپنے کرتے کے نیچے ناف میں اڑس لیا۔ وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ اس کی چال ایسی تھی جیسے اس کے قدم دم بخود اٹھ رہے ہوں اور اس کا دماغ کسی اور طرف جا رہا ہو۔ وہ گلیوں کی موڑ مڑتا گیا، حتیٰ کہ گلیاں ختم ہو گئیں۔ وہ درختوں کے درمیان سے گزر رہا تھا، وہ رک گیا۔ اس نے پکڑی کھول کر اس طرح باندھ لی کہ اس کا چہرہ بھی ڈھانپا گیا۔ وہ چل پڑا۔ اندھیرے میں بھی اسے مندر دکھائی دے رہا تھا۔ وہ جاسوس تھا، اسے شہر کے کونے خدرے سے واقفیت تھی۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ بڑا پنڈت مندر کے ساتھ رہتا ہے، رشی یہیں ہو سکتی تھی۔ عمران بلازری رک گیا اور کچھ سوچا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ رشی اس کے ہاتھ آ گئی تو وہ واپس اپنے گھر نہیں جائے گا، یہیں سے پشاور کا رخ کر لے گا۔ اس نے ایک ہی قدم اٹھایا تھا کہ یوں رک، جیسے کسی غیر مرئی انسان نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر روک لیا ہو۔ اسے نظام اوریزی اور قاسم بلخی کا خیال آ گیا اور اس کے ساتھ ہی یہ سوچ بھی بیدار ہو گئی کہ رشی کو بھگا لے جانا اس کی اپنی ذات کے لیے ہوگا۔ اس کا اصل فرض ان دو قیدیوں کو رہا کرانا تھا۔ وہ پریشان ہو گیا اور آہستہ آہستہ مندر کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے یہ احساس ہو گیا کہ اسے احتیاط کرنی ہے۔ وہ دبے پاؤں چلتا مندر تک پہنچ گیا۔ اندر اندھیرا تھا۔ وہ گھوم کر ادھر گیا جدھر پنڈت کا گھر تھا، یہ مندر ہی کا حصہ تھا۔ وہ دروازے سے چند قدم دور تھا کہ دروازہ کھلا، کمرے کی روشنی باہر آئی اور اس روشنی میں سے اسے ایک عورت اندر سے نکلتی دکھائی دی۔ پنڈت بھی باہر آ گیا۔ بلازری بیٹھ گیا۔ وہاں درخت اور پودے تھے۔ وہ پاؤں پر سرکتا آگے ہوا اور ایک پودے کی اوٹ میں ہو گیا۔ اس نے عورت کو پہچان لیا، یہ فاطمہ تھی۔ اب اطمینان سے جاؤ، پنڈت نے اسے بازوؤں میں لیتے ہوئے کہا، تمہارا کام ہو گیا ہے۔ اگر میں اسے یہاں دیکھ لیتی تو مجھے اطمینان ہو جاتا کہ میرا کام ہو گیا ہے، فاطمہ نے کہا۔ دیکھ لے میں آپ کی خواہش کے مطابق آپ کو کیسی قیمت دے رہی ہوں تو تم پھر اسی وہم میں پڑ گئی ہو، پنڈت نے کہا۔ اسے میں یہاں نہیں رکھ سکتا تھا، اسے ٹیلوں کے مندر میں پہنچا دیا ہے۔ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ اسے کل ہی ختم کر دیا جائے تو ایسا نہیں ہو سکے گا۔ ہمارا ایک خاص طریقہ ہے، یہ قربانی پہلی بار نہیں دی جا رہی۔ میں اپنی زندگی میں ایسی 4 لڑکیوں اور 2 بچوں کی قربانی دے چکا ہوں۔ اس لڑکی کو ہم کم از کم ایک چاند ٹیلوں کے مندر میں رکھیں گے، اسے اس طرح تیار کریں گے کہ اس کی جون ہی بدل جائے گی۔ پھر یہ اپنی زبان سے کہے گی کہ مجھے قربان کر دو۔ یہ اپنی زبان سے قربانی کا مقصد بیان کرے گی۔ میں نے تمہارا مقصد پورا کر دیا ہے۔ وہ فاطمہ کے پیچھے چلا گیا۔ آگے درخت اور جھاڑیاں تھیں۔ عمران فاطمہ کی دلیری پر حیران ہوا جا رہا تھا۔ اس کے غصے کا یہ عالم تھا کہ وہ اسے قتل کرنے پر تیار ہو گیا، لیکن اس نے اپنے آپ پر قابو پا لیا۔ فاطمہ بہت تیز چلی جا رہی تھی اور عمران بلازری اسی تیزی سے سوچ رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے۔ وہ اس کے قریب ہو گیا۔ فاطمہ رک گئی۔ تمہارا باقی مقصد پورا نہیں ہوگا فاطمہ، عمران نے اسے کہا۔ تم نے اس لڑکی کو اپنے راستے سے ہٹانے کا جو اوچھا طریقہ استعمال کیا ہے، اس کی سزا تم اسی دنیا میں بھگتو گی۔ اوہ، فاطمہ گھبرا گئی اور بولی، میں ڈر گئی تھی کہ کوئی اور ہے۔ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ جہاں سے تم آ رہی ہو، عمران نے کہا۔ میں چاہوں تو تمہیں یہیں قتل کر سکتا ہوں، تمہیں غائب کر سکتا ہوں، تمہارے خاوند کو بتا سکتا ہوں کہ تمہاری کرتوت کیا ہے۔ کیا تم اس طرح مجھ پر قبضہ کر سکو گی؟ فاطمہ تو جیسے مر ہی گئی تھی۔ بولو، جواب دو، عمران بلازری نے گرج کر کہا۔ ایک ہندو لڑکی کے لیے تم اتنا پریشان ہو رہے ہو، فاطمہ نے مرے مرے لہجے میں کہا۔ میری بات غور سے سن لو، عمران نے کہا۔ پھر کبھی تم اس مندر میں آئیں تو زندہ واپس نہیں جا سکو گی۔ میرے گھر میں آؤ گی تو تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی۔ میں تمہیں گھر سے باہر نہ دیکھوں۔ اگر تم نے اس پنڈت کو یا کسی اور کو بتا دیا کہ میں تمہیں یہاں ملا تھا تو تمہارا انجام بڑا ہی بھیانک ہوگا۔ میں نے جو کچھ کیا ہے تمہیں حاصل کرنے کے لیے کیا ہے۔ فاطمہ اس کے پاؤں میں گر پڑی۔ میں نے تمہاری ذات میں اپنی نجات دیکھی تھی۔ میرا خیال تھا کہ ہندو لڑکی کو تم نے اپنی تفریح کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم اس کے اتنے دیوانے ہو۔ یہاں سے غائب ہو جاؤ، مجھے بخش دو عمران، فاطمہ نے روتے ہوئے کہا۔ ایک ہندو لڑکی کی خاطر ایک مظلوم مسلمان لڑکی کو نہ دھتکارو۔
تم مظلوم نہیں ظالم ہو۔ عمران بلازری نے اسے اتنی زور سے ٹھوکر ماری کہ وہ پیچھے کو گری۔ میں تمہیں بخش سکتا ہوں، تمہیں خدا نہیں بخشے گا۔ تم تڑپ تڑپ کر مرو گی، عمر کا پل پل سزا بھگتو گی، راتوں کو چین کی نیند نہیں سو سکو گی۔ عمران اسے زمین پر بیٹھا چھوڑ کر چل پڑا۔ تھوڑی ہی دور گیا ہوگا کہ اسے فاطمہ کی چیخ سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی فاطمہ نے اسے پکارا، عمران۔ عمران بلازری رک گیا۔ فاطمہ دوڑی آ رہی تھی، عمران کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ بولی، مجھے گھر پہنچا دو، ڈر آتا ہے۔ میں نے یہاں کچھ دیکھا ہے، کوئی چیز تھی، روشنی ہوئی تھی، اس میں مجھے رشی نظر آئی اور روشنی کے ساتھ ہی غائب ہو گئی۔ تم نے روشنی دیکھی تھی؟ بجلی چمکی تھی۔ ایک عورت کو اس تنہائی میں ڈراتے مجھے شرم آتی ہے، عمران نے کہا، لیکن یہ جان لو کہ بے گناہ لڑکی کا خون تم پر اسی طرح بجلی کی طرح چمکتا کونتا رہے گا۔ مجھے میرے گھر پہنچا دو، فاطمہ نے خوف سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں اکیلی نہیں پہنچ سکوں گی، مجھ پر رحم کرو عمران۔ عمران اس کے ساتھ چل پڑا۔ فاطمہ نے اس کا ایک بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ ڈرے ہوئے بچے کی طرح ادھر ادھر دیکھتی اور چلتی جا رہی تھی۔ تمام راستہ عمران خاموش رہا۔ فاطمہ بدکتی، چونکتی اور کانپتی رہی۔ اس کا گھر آ گیا تو عمران رک گیا۔ میں کیا کروں عمران؟ فاطمہ نے اس طرح پوچھا جیسے یخ ٹھنڈ سے اس کے دانت بج رہے ہوں۔ گناہ کا کفارہ ادا کرو، عمران نے کہا۔ کیسے؟ جب ارادہ کرو گی تو مجھے بتانا، عمران نے کہا۔ میں کوئی طریقہ بتا دوں گا، اب چلی جاؤ۔ عمران اپنے گھر کو چل پڑا۔ اگلے روز عمران بلازری راج محل میں گیا اور حسب معمول نظام اوریزی اور قاسم بلخی کو ناشتہ دیا۔ اسے پتہ چلا کہ راجہ جیپال آ گیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد راجہ نے دونوں قیدیوں کو بلا لیا۔ پچھلے باب میں بتایا جا چکا ہے کہ راجہ کے ساتھ ان کی کیا باتیں ہوئیں۔ انہوں نے عمران بلازری کی ہدایت کے مطابق راجہ جیپال کو محمود غزنوی کی جنگی چالوں کے متعلق بے بنیاد باتیں بتائیں اور یہ بھی کہا کہ وہ راجہ کی فوج کو عملی طور پر یہ چالیں اور ان کا توڑ سکھا دیں گے۔ انہوں نے شرط یہ پیش کی کہ انہیں قید سے رہائی نہ دی جائے، صرف سنتری ہٹا دیے جائیں تاکہ قید کا تصور ختم ہو جائے۔ انہوں نے راجہ پر ایسا اعتماد پیدا کر لیا کہ راجہ نے اسی وقت ان کے کمرے پر پہرا دینے والے سنتریوں کو ہٹا دینے کا حکم دے دیا۔ نظام اوریزی اور قاسم بلخی واپس اپنے کمرے میں آئے تو انہوں نے عمران بلازری کو خبر سنائی کہ راجہ جیپال کو اطلاع ملی ہے کہ سلطان سبکتگین فوت ہو گیا ہے اور اب اس کا بیٹا محمود سلطان ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ راجہ کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت جلد غزنی پر حملہ کرے گا اور وہ خوش ہے کہ سبکتگین مر گیا ہے۔ اسے توقع ہے کہ وہ محمود کو آسانی سے شکست دے سکے گا۔ اس خبر نے تینوں کو پریشان کر دیا۔ وہ سوچنے لگے کہ سبکتگین کی وفات کا غزنی کی فوجی قیادت پر کیا اثر پڑے گا۔ اوریزی اور بلخی نے محمود کو 1 یا 2 دستوں کی کمان کرتے اور لڑتے دیکھا تھا۔ اس حد تک وہ مطمئن تھے، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ محمود سپہ سالاری کی کتنی کچھ قابلیت رکھتا ہے اور وہ اپنے باپ کی طرح کم فوج سے اتنے زیادہ لشکر کو شکست دے سکے گا یا نہیں۔ یہ ضروری ہو گیا تھا کہ قید سے فوراً فرار ہو کر غزنی پہنچا جائے اور سلطان محمود کو راجہ جیپال کے عزائم اور جنگی طاقت سے آگاہ کیا جائے۔ عمران بلازری نے انہیں رشی کے متعلق بتا دیا کہ یہ ہندو لڑکی اسے دل و جان سے چاہتی ہے اور وہ اسلام قبول کرنے کو تیار تھی، مگر پنڈتوں نے اسے انسانی قربانی کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ بلازری نے انہیں یہ بھی بتا دیا کہ وہ ان دونوں کو لاہور سے نکال دے گا، لیکن اس لڑکی کو پنڈتوں کے چنگل سے ضرور آزاد کرائے گا۔ وہ اسے بھی اپنا فرض اور چیلنج سمجھتا تھا۔ کمرے کے سنتری ہٹائے جا چکے تھے۔ عمران بلازری نے اسی رات انہیں فرار کرانے کا ارادہ کر لیا۔ عمران ان کے لیے رات کا کھانا معمول سے کچھ دیر بعد لے گیا۔ کچھ وقت ان کے پاس بیٹھا رہا، پھر برتن اٹھائے، راج محل کے محافظوں وغیرہ کے سامنے سے گزرا، کہیں رکا، کہیں گپ شپ لگائی اور سب کے سامنے یوں باہر نکلا جیسے اپنے گھر کو چلا گیا ہو، مگر وہ صرف باہر نکلا تھا، گھر نہیں گیا تھا۔ وہ اس طرف چلا گیا جدھر باغ تھا۔ وہاں رات کو کوئی نہیں ہوتا تھا۔ باغ اور راج محل کے احاطے کے درمیان دیوار تھی جو اتنی بلند تھی کہ اکیلا آدمی نہیں پھلانگ سکتا تھا۔ دن کے وقت عمران نے دونوں قیدیوں کو کمرے کی کھڑکی سے یہ دیوار دکھائی تھی۔ اس نے ایک درخت بھی انہیں دکھایا تھا جو دیوار سے باہر تھا، اس کی ٹہنیاں دیوار پر آئی ہوئی تھیں۔ مقرر کیے ہوئے وقت کے مطابق نظام اوریزی اور بلخی اپنے کمرے سے نکلے اور چھپتے چھپاتے کمرے سے دور چلے گئے۔ راج محل میں تو جیسے رات آئی ہی نہیں تھی، ملازم بھاگ دوڑ رہے تھے، محل کے اندر رقص ہو رہا تھا، سازوں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں، سجی سجائی گھوڑا گاڑیاں آ رہی تھیں، شاید دوسری ریاستوں کے مہاراجے بھی آئے ہوئے تھے۔ جشن کا سا سماں تھا، باہر بھی جگہ جگہ بڑے شعلوں والی مچلیں جل رہی تھیں۔ اوریزی اور بلخی کے لیے یہ مچلیں مشکل پیدا کر رہی تھیں۔ وہ دیواروں کی اوٹ میں جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ احاطے کی دیوار کی وہ جگہ ابھی دور تھی جہاں انہیں پہنچنا تھا۔ وہ جدھر جاتے کوئی نہ کوئی آدمی سامنے سے گزرتا نظر آ جاتا۔ وہ اس مقام تک پہنچ گئے، وہاں تک کسی مشعل کی روشنی نہیں پہنچتی تھی۔ عمران بلازری کی ہدایت کے مطابق اوریزی نے ایک پتھر اٹھا کر دیوار پر آہستہ آہستہ 2-4 مرتبہ مارا۔ اس کے فوراً بعد دیوار سے ایک رسہ آیا۔ دونوں قیدی باری باری رسے سے اوپر چڑھ گئے۔ رسہ باہر پھینک دو، انہیں نیچے سے عمران بلازری کی آواز سنائی دی، اور اس درخت سے نیچے آ جاؤ۔ دونوں نے باری باری درخت کی ٹہنیاں پکڑیں اور جھولتے ہوئے دیوار سے پرے چلے گئے۔
انہوں نے ٹہن کو پکڑا اور نیچے اتر گئے۔ انہوں نے رسا اٹھا کر لپیٹا۔ عمران ان کے لیے لمبے چوغے لے آیا تھا جن میں وہ کندھوں سے ٹخنوں تک ڈھانپے گئے تھے۔ راج محل کے باہر کی دنیا سو گئی تھی۔ تینوں اطمینان سے خطرے کے علاقے سے دور چلے گئے اور عمران انہیں اپنے گھر لے گیا۔ یہاں سے ہمیں جلدی نکل جانا چاہیے، اوریزی نے کہا۔ گھوڑوں کا انتظام ہو سکتا ہے؟ تم یہاں سے اتنی جلدی نہیں جا سکو گے، عمران نے کہا۔ صبح جب راجہ جیپال کو تمہارے فرار کی اطلاع ملے گی تو وہ تمہارے تعاقب کا حکم دے گا۔ ہو سکتا ہے وہ کچھ بھی نہ کرے، وہ بہت مصروف ہے۔ میری نظریں اور میرے کان اسی پر لگے رہتے ہیں۔ غزنی سے یہ جو دوسری شکست کھا کر آیا ہے اس نے اسے بولا کر رکھا ہے۔ ابھی تک یہ فوج کی کمی پوری نہیں کر سکا۔ پوری قوم اس کی مدد کر رہی ہے لیکن یہ صرف مالی مدد ہے۔ دوسرے راجے مہاراجے اسے اپنی فوج دینے سے ہچکچا رہے ہیں۔ اس نے ساز و سامان تو بہت جمع کر لیا ہے لیکن ضرورت فوج کی ہے۔ یہاں کا دستور یہ ہے کہ کوئی راجہ 2 بار شکست کھا جائے تو اسے اپنے جانشین کے حق میں راج سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ راجہ جیپال کے 2 حملے ناکام ہو چکے ہیں۔ اس کا جانشین اس کا بیٹا ہے جس نے اسے تیسرے حملے کی اجازت دے دی ہے، لہٰذا اب راجہ جیپال ہر قیمت پر فتح حاصل کرنے کے انتظامات کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس مصروفیت میں وہ تمہارے فرار کی پرواہ ہی نہ کرے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شہر کی تلاشی اور تمہارے تعاقب کا حکم دے دے۔ مجھے کل اس کا رد عمل معلوم کرنا ہے۔ میں تمہیں اس کے مطابق یہاں سے نکالوں گا یا کچھ دن یہیں چھپائے رکھوں گا۔ نظام اوریزی اور قاسم بلخی جاسوس نہیں تھے، فوج کے عہدیدار تھے، میدان کے مجاہد تھے اور شب خون مارنے کی مہارت رکھتے تھے۔ بلازری تجربہ کار جاسوس تھا، اس لیے اس کی سوچ ان دونوں سے مختلف تھی۔ اس نے انہیں کہا، اگر تمہیں یہاں زیادہ دن رکنا پڑا اور راجہ جیپال نے کوچ میں جلدی کی تو ہم تینوں اس کے کسی نہ کسی ذخیرے کو آگ لگا دیں گے۔ کیا یہ ممکن ہو سکے گا؟ کیا ممکن نہیں ہو سکتا؟ عمران نے جواب دیا۔ یہ کام اس راجہ کے دوسرے حملے سے پہلے ہو سکتا تھا، مگر یہاں اپنے جو آدمی تھے وہ آپس میں لڑ مرے۔ ان کی لاشوں کے ساتھ ایک لڑکی کی بھی لاش ملی تھی۔ ان کی آپس کی لڑائی کی وجہ شاید یہی تھی۔ ہم اتنے ناکام ہوئے کہ غزنی بروقت اطلاع نہ بھیج سکے کہ حملہ آ رہا ہے۔ تم بھی تو ایک لڑکی کے چکر میں پڑ گئے ہو، لیکن میں اپنے فرض کو اس چکر میں نہیں ڈالوں گا، عمران بلازری نے کہا۔ میں ایک لڑکی پر غزنی کی عظمت کو قربان نہیں کروں گا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ تم دونوں کو اس لڑکی پر قربان کر دوں، لیکن یہ انتظام ضرور کروں گا کہ راجہ جیپال کا لشکر غزنی پر حملے کے لیے جائے تو غزنی سے دور نشاپور کے قریب غزنی کی فوج راجہ کا استقبال کرے۔ میرے پاس خبر بھیجنے کا انتظام موجود ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ سلطان محمود پوری فوج کی کمان کر سکے گا یا نہیں، قاسم بلخی نے کہا۔ اسے بہت جلد خبر مل جانی چاہیے، وہ پڑوس کی مسلمان ریاستوں کے جھنجٹ میں نہ پڑا ہوا ہو۔ غزنی کے حالات کا ہمیں کوئی علم نہیں، عمران بلازری نے کہا۔ سلطنت غزنی کے حالات مخدوش تھے۔ سبکتگین کی وفات نے ان مسلمان حکمرانوں کو پھر سے بیدار کر دیا تھا جنہیں سبکتگین نے دبا لیا تھا۔ ان کی نظریں غزنی پر لگی ہوئی تھیں۔ وہ ایک بار پھر خانہ جنگی کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ محمود میں وہ صلاحیت نہیں جو اس کے باپ میں تھی، مگر انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ سبکتگین عمل سے پہلے سوچ بچار زیادہ کرتا تھا۔ اپنے پڑوس کے مسلمان حکمرانوں سے وہ لڑائی کی بجائے دوستی چاہتا تھا۔ محمود سوچ بچار میں تیز اور عمل میں تیز تر تھا۔ وہ جوانی کی عمر میں تھا، باتوں میں وقت ضائع نہیں کرتا تھا۔ غزنی کی سلطنت کی کیفیت یہ تھی کہ کاشغر میں علمی خائیوں کی حکومت تھی، یہ لوگ مسلمان تھے۔ دوسری طرف بخارا میں سامانی حکمران تھے، یہ بھی مسلمان تھے۔ تیسری طرف آل زیاد کی ریاست تھی اور چوتھی طرف غوریوں کی بادشاہی تھی۔ سلطنت غزنی ان میں گری ہوئی تھی۔ ان تمام ریاستوں کی جغرافیائی پوزیشن ایسی تھی جیسے ایک مملکت کے صوبے ہوں، مگر سب کی نظریں غزنی پر لگی ہوئی تھیں۔ وہ متحد نہیں تھے، وہ اسلام کے رشتے کو بھی بھلا بیٹھے تھے۔ ایک روز اسے اطلاع ملی کہ بخارا کے بادشاہ نے خراسان کا علاقہ اپنے ایک امیر توزون بیگ کو دے دیا ہے۔ خراسان سلطنت غزنی کا علاقہ تھا۔ سلطان محمود نے شاہ بخارا کو پیغام بھیجا کہ ہم تو اتحادی تھے، آپ کی اس کارروائی نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ ہم دوستی ختم کر دیں۔ اب خراسان سے ہاتھ اٹھا لیں تاکہ ہمارا اتحاد برقرار رہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے مہاراجوں کی متحدہ فوج ہم پر حملے کے لیے آ رہی ہے۔ بخارا سے اسے ایسا جواب آیا جیسے سلطان محمود غزنوی کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو۔ اسے لکھا گیا کہ بلخ، ترمز اور ہرات کے علاقے آپ کے پاس ہیں، ہم باقی علاقے ان عمرا میں تقسیم کر رہے ہیں جو ہمارے وفادار ہیں۔ سلطان محمود نے صلح صفائی کی ایک اور کوشش یوں کی کہ اپنے ایک حاکم ابو الحسن کو بیش قیمت تحائف دے کر بخارا بھیجا۔ اس نے ان الفاظ کا پیغام لکھا کہ میں نے یقین نہیں کیا کہ بخارا کے دربار سے مجھے یہ توہین آمیز جواب ملا ہے، نہ ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے خاندان سامانی کی دوستی ترک کرنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ اس پیغام کا کوئی جواب نہ آیا اور سلطان محمود کا ایلچی ابو الحسن بھی واپس نہ آیا۔ تھوڑے عرصے بعد سلطان محمود کے ایک جاسوس نے اسے بتایا کہ ابو الحسن کو بخارا کا وزیر بنا دیا گیا ہے۔ سلطان محمود نے یہ خبر سنتے ہی اپنے منتخب دستوں کو خراسان کے مرکزی شہر نشاپور کی طرف پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ یہ بہت ہی تیز پیش قدمی تھی۔ نشاپور کے امیر تورزون بیگ کو اس وقت پتہ چلا جب سلطان محمود کی فوج شہر کے مضافات میں پہنچ چکی تھی۔
توزون بیگ بغیر مقابلے کے شہر سے نکل گیا اور بخارا جا کر شاہ منصور کو اطلاع دی۔ شاہ منصور سلطان محمود کے مقابلے کے لیے آیا۔ توزون بیگ نے حکمرانی کا ذائقہ چکھ لیا تھا۔ اس نے قوم کے ایک غدار امیر فائق کو جال میں پھانس لیا۔ یہ وہی امیر فائق ہے جو سلطان سبکتگین کی زندگی میں بھی خانہ جنگی کا باعث بنا تھا۔ آخر اسے بھاگنا پڑا تھا۔ اب وہ پھر توزون بیگ کے ساتھ میدان میں آ گیا۔ توزون سازشی ذہن کا آدمی تھا۔ اس نے امیر فائق کو ساتھ ملا کر اپنے محسن شاہ بخارا کو گرفتار کر لیا اور اس کی آنکھیں نکال دیں۔ شاہ بخارا کا چھوٹا بھائی عبد الملک ابھی لڑکپن کی عمر میں تھا۔ توزون اور فائق نے اسے سامانی گدی پر بٹھا دیا۔ یہ لوگ جو بظاہر سلطان محمود کے خلاف متحد تھے، اندر سے آپس میں بھی پھٹے ہوئے تھے۔ محمود غزنوی نے ان کی فوج کو اپنی پسند کے میدان میں گھسیٹ لیا۔ غداروں نے مقابلہ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن سلطان محمود کے عتاب کے آگے نہ ٹھہر سکے۔ توزون بیگ ایسا بھاگا کہ پھر اس کا کہیں پتہ نہ چلا۔ امیر فائق ایسا بیمار پڑا کہ چند دنوں بعد مر گیا۔ کاشغر کا حکمران ایلخ خان تھا۔ اس نے یہ بھی دیکھنے کی ضرورت محسوس نہ کی کہ جنگی اور سیاسی حالات کیا ہیں۔ وہ یہی جان سکا کہ خانہ جنگی ہو رہی ہے جس سے اسے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وہ آگے بڑھا اور شاہ بخارا کے چھوٹے بھائی عبد الملک کو قتل کر ڈالا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سامانی خاندان کا خاتمہ ہو گیا۔ عبد الملک کی قتل سے ایلخ خان کوئی فائدہ نہ اٹھا سکا کیونکہ سلطان محمود قہر اور عتاب سے سب پر چھا گیا تھا۔ اس نے بلخ خراسان کو سلطنت غزنی میں شامل کر لیا۔ اس خانہ جنگی کی رویداد اتنی مختصر نہیں جتنی سنا دی گئی ہے۔ یہ داستان بڑی ہی طویل اور بڑی ہی افسوسناک بلکہ شرمناک ہے۔ سلطان محمود کو اس فوج کا خاصا جانی نقصان پہنچا جو وہ ہندوستان کے مہاراجوں کا حملہ روکنے اور جوابی حملہ کرنے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ اس کے خلاف جن فوجوں کو لڑایا گیا وہ بھی مسلمان فوجیں تھیں۔ جن میں اتحاد ہوتا تو آج ہندوستان کی تاریخ مختلف ہوتی۔ جو غدار اور باغی عمرہ بھاگ گئے تھے ان کے گھروں سے یہودی، عیسائی اور ہندو لڑکیاں برآمد ہوئیں۔ وہاں جو لوگ پکڑے گئے انہوں نے بتایا کہ ان حکمرانوں اور عمراء کو غیر مسلموں سے مدد اور اشیاء ملتی تھی۔ ہندوستان سے ہندو لڑکیاں کرامتی فرقے کے سربراہ بھیجا کرتے تھے۔ یہ فرقہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا تھا مگر اس کے عقیدے غیر اسلامی تھے۔ یہ فرقہ عیسائیوں کی تخلیق تھا۔ یہی عیسائی سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں صلیبی کہلانے لگے تھے۔ راجہ جیپال کا جاسوسی نظام نہ ہونے کے برابر تھا۔ اسے صرف یہ اطلاع ملی کہ سبکتگین فوت ہو گیا ہے۔ غزنی کے دیگر حالات کا اسے علم نہیں تھا۔ اگر وہ اس وقت حملہ کر دیتا جب سلطان محمود خانہ جنگی میں الجھا ہوا تھا تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا تھا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ سلطان محمود کے دشمن جیپال کی مدد کرتے۔ یہ اللہ کا کرم تھا کہ اس دشمن کی آنکھیں اور کان بند رہے۔ اس کے مقابلے میں راجہ جیپال کی سب سے بڑی چھاونی لاہور میں سلطان محمود غزنوی کے جاسوس بیدار اور سرگرم تھے۔ عمران رات کو غزنی کے دونوں قیدیوں نظام اوریزی اور قاسم بلخی کو اپنے گھر لے گیا تھا۔ اگلی صبح وہ حسب معمول راج محل کے احاطے کے اس کمرے میں جہاں یہ دونوں قیدی رہتے تھے ناشتہ لے کر گیا اور کمرہ خالی دیکھ کر دروازے میں بیٹھ گیا۔ اس نے 3-4 ملازموں سے پوچھا کہ قیدی کہاں چلے گئے ہیں۔ کسی کو معلوم نہ تھا۔ وہ دروازے کے سامنے ٹہلتا رہا۔ کچھ دیر بعد راجہ جیپال کا بلاوا آ گیا۔ عمران بلازری نے بتایا کہ وہ ناشتہ لے کر آیا تو قیدی یہاں نہیں تھے۔ راجہ جیپال کو قیدیوں کے لاپتہ ہونے کی خبر ملی تو اس نے کہا، میں نے ان کے کمرے سے پہرا ہٹا کر غلطی کی تھی۔ وہ شہر میں نہیں ہو سکتے۔ تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دو۔ پشاور کی طرف سوار دوڑا دو۔ پشاور سے غزنی کی طرف نکلنے والے راستوں کی ناکہ بندی کے لیے قاصد روانہ کر دو۔ مہاراج، اس کے وزیر نے کہا، 2 قیدیوں کے فرار سے کیا نقصان ہو گیا ہے؟ آپ کی توجہ کوچ کی تیاری پر رہنی چاہیے۔ 2 قیدیوں کے لیے اتنی زیادہ نفری کو ادھر ادھر دوڑا دینا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ ان کے فرار کا مجھے کوئی افسوس نہیں، راجہ نے کہا۔ میں ان سے جو کچھ معلوم کرنا چاہتا تھا وہ کر لیا ہے۔ میں انہیں سزا دینا چاہتا ہوں۔ انہیں پکڑنے کا بندوبست بہت جلدی کرو۔ اس کے ساتھ ہی راجہ جیپال کو یہ خبر سنائی گئی کہ انسانی قربانی کے لیے ایک لڑکی منتخب کر لی گئی ہے اور 15 دنوں بعد اس کی گردن کاٹ کر اس کے خون کا تلک راجہ کے ماتھے پر لگایا جائے گا۔ راجہ کو یہ بھی بتایا گیا کہ اب وہ جب چاہے غزنی پر حملہ کے لیے کوچ کر سکتا ہے۔ فتح اسی کی ہوگی۔ ہم بہت جلد کوچ کریں گے، راجہ نے کہا۔